باضابطہ طور پر سندھ حکومت سے اس سلسلے میں کوئی اپروول نہیں لی گئی، نہ ہی انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے۔ وفاق کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اس وقت حیدرآباد میں اردو یونیورسٹی کے قیام کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہم ایک یونیورسٹی کی سٹون لائنگ کر رہے ہیں، انوگریشن کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں سڑکوں کی انوگریشن ہوتی تھی، اس طرح سڑکیں بنتی رہتی ہیں، لیکن جو قوم آگے بڑھتی ہے وہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتی ہے۔ جب وہ لوگوں پہ انویسٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود ہی انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم آج تک ایجوکیشن اور تعلیم کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد یہ ایک بہت بڑا قدم لیا تھا۔ اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ وہ بہت ایک ریولوشنری سٹیپ تھا کہ پورے 313 لڑنے والوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ایک قیدی کو آپ جب جنگ جیتے اور جب قیدیوں کو واپس کرتے تھے تو پیسے لے سکتے تھے، مکہ کے کفار سے پیسے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ جب پیسے بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، کہ جو بھی قیدی 10 لوگوں کو مسلمانوں کو پڑھا دے تو وہ آزاد ہے۔ دیکھیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل ایک ایسے ہیں جو کہ دنیا میں سب سے عظیم the greatest man in history کنسیڈر کیے جاتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو وہ جو رول ماڈل کی جو ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیوں کیا۔ جانوں کو خطرہ تھے، ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، ان کو خطرہ تھا ابھی، لیکن انہوں نے تب ریئلائز کیا کہ سیکیورٹی آتی ہے تعلیم سے، اصل سیکیورٹی تعلیم سے آتی ہے۔ اور آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جس بھی قوم نے تعلیم کے اوپر زور دیا وہ آگے نکل گئی۔ یہ جو شروع ہوا، یہ جو 20th سینچری کی شروع تھی، تو دیکھتے دیکھتے 10 15 20 سالوں میں امریکہ سب سے آگے نکل گیا، کیونکہ سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں تھے دنیا میں۔ آج سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ ساری پاکستان کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے، ایک سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ۔ اور آپ سنگاپور، کیونکہ انہوں نے تعلیم پہ زور دیا اور ہائر ایجوکیشن پہ زور دیا، نالج اکانومی پہ زور دیا، آج یہ سوچیں کہ 21 کروڑ پاکستانیوں کا جو ایکسپورٹس ہیں، جو ہماری ساری ایکسپورٹس ہیں، وہ مشکل سے 24 ارب ڈالر ہے۔ وہ 40-50 لاکھ لوگ ہیں سنگاپور میں، وہ 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کرتے ہیں، اتنا سا سنگاپور ہے۔ تو کیا کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سمجھ گئے تھے کہ معاشرہ تعلیم کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا، اور تب مسلمان غریب ترین تھے، سپر پاورز تھی دونوں طرف، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ اس کے اندر سے وہ قوم اٹھی اور اس نے 700 سال تک دنیا کی عظیم سویلائزیشن بنی، اور سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے 700 سال تک، اور ڈومینیٹ بھی وہی قوم کرتی ہے جس کے پاس سائنس اور ایجوکیشن ہو۔ ہم آج جدھر کھڑے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت 21 کروڑ لوگ، اور ہمارے پاس 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ اور یہ جو ایجوکیشن ہے، اس کے بغیر تو یہی ہم ان کو ایجوکیٹ کر دیں، یہ نوجوانوں کو، یوتھ کو، یہ یوتھ ہی پاکستان کو اٹھا دے گی۔ اور اگر ہم نے ان کو تعلیم نہ دی، یہ یوتھ ہی ہمیں نیچے لے آئے گی، کیونکہ ان کو روزگار چاہیے ہوگا۔ جب آپ لوگوں کو ہنر ہی نہیں سکھائیں گے، ایکوپ نہیں کریں گے، تعلیم نہیں ملے گی، اور وہ بے روزگار رہیں گے، اور پھر
جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کے لیے پھر آخر میں پرابلم بنتے ہیں. روزگار چاہیے لوگوں کو, غربت وہ پرابلم ہے. اور ہمارے پاس یہ وہ ٹائم ہے ہسٹری میں جب ہم یہ معاشرہ ایک عظیم ملک وہ بن سکتا ہے جو خواب تھا پاکستان کا, بہت بڑا خواب تھا. اگر آپ قائد اعظم کی بھی تقریریں سنیں اور جو علامہ اقبال کی خاص طور پہ اگر آپ ان کی ساری جو تھیری تھی پاکستان کے پیچھے اگر وہ آپ سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ بہت بڑی سوچ تھی پاکستان کا نام. اور بالکل خالد مقبول نے ٹھیک کہا کہ ہم جو پاکستان جس لیے بنا تھا یہ تو وہ نہیں ہے پاکستان. تو اس کو بنانے کے لیے ایک جو سب سے زیادہ چیز ہم نے کرنی ہے وہ ہے تعلیم پہ زور دینا, اور دوسری جو آپ نے خالد آپ نے جو کہا انصاف کے اوپر. معاشرہ انسان سب چیز سہ جاتا ہے لیکن نا انصافی نہیں سہ سکتا, جو حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کا نظام چل جائے گا, کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم یعنی نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو ہمیں جسٹس کے اوپر اور تعلیم کے اوپر یہ ہمارے 2 پلرز ہوں گے انشاءاللہ ہماری جو نئے پاکستان کا ہمارا آئیڈیا ہے. میں اس تھیری کو نہیں سمجھ سکا اس کے پیچھے کیا ہے کہ کون ایک یونیورسٹی کو اپوز کر سکتا ہے, کون اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے, کس طرح کا مائنڈ سوچ سکتا ہے کہ یونیورسٹی نہ بنے. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں اس کو اپوزیشن کیوں ہو. آپ پتہ نہیں مجھے بعد میں خالد بھائی آپ بتانا کہ کیوں لوگ ایک یونیورسٹی کو اپوز کر رہے ہیں. کیونکہ اگر کوئی کسی جگہ پہ بھی یونیورسٹی بنتی ہے آپ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے آپ اپوز تو نہیں اسے کریں گے, کیونکہ یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. میں آپ کو بتاؤں نمل میاں والی میں جب کیمپین کرتا تھا شروع میں جب گیا تو وہاں مجھے یہی بے روزگار نوجوان ملتے تھے, اور کیونکہ وہ ایسا علاقہ تھا وہاں روزگار نہیں تھا, صرف زمین سپورٹ نہیں کر سکتی تھی لوگوں کو, تو بڑے نوجوان ہمارے منشیات کی طرف چلے گئے, جرم کی طرف, کرائمز کی طرف چلے گئے. تو تب میں نے سوچا کہ میاں والی میں ایک ٹیکنیکل, پہلے سوچا کالج اور پھر میں نے سوچا ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی کی گراؤنڈ رکھتے. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جو یونیورسٹی اب فنکشن کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو, پہلے چھوٹا شروع کیا اب اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, وہ اس میں انفارمیٹکس ہیں, ٹیکنیکل الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, ساری ٹیکنیکل ڈگریز ہیں. آپ یہ سوچیں کہ وہاں سے جیسے ہی وہاں کے نوجوان گریجویٹ ہوتے ہیں تو اس باری جو کلاس گریجویٹ ہوئی ہے 92% کو گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی نوکریاں مل گئیں, اور اچھی نوکریاں ملی, اور سب غریب گھرانے کے بچے تھے. اردو میڈیم زیادہ تر 75% اردو میڈیم کے تھے. تو اردو میڈیم پہلے انگلش, پہلے ڈگری لی انہوں نے, پہلے ان کو ہم نے انگریزی سکھائی کیونکہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز تھی, اور انہوں نے جا کے وہاں سے, کیونکہ ان کے اندر بھوک زیادہ تھی, انہوں نے محنت اتنی کی کہ آپ سوچیں کہ بریڈفورڈ جو نمل یونیورسٹی ہے وہاں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز ملتی ہیں. نمل یونیورسٹی بریڈفورڈ کے اندر 12 یا 13% بچوں کو فرسٹ ڈویژنز ملتی ہیں. نمل یونیورسٹی کے بچے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے کورس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, وہاں 55% بچوں نوجوانوں کو فرسٹ ڈویژنز ملی, کیونکہ ان میں ڈرائیو زیادہ تھی, محنت انہوں نے کی. وہ مجھے ایک بریڈفورڈ یونیورسٹی سے ایک جو آیا ہوا تھا پروفیسر, وہ کہتا میں نے ایسے دیکھے نہیں ہے, سارا دن کام کرتے تھے, کھانے کے بعد پھر کام شروع کر دیتے تھے, کیونکہ ان کے اندر ڈرائیو تھی. اور وہ جب اب خوشی یہ ہے کہ ان کو نوکریاں ملیں گی, وہ اپنی فیملیز کو اوپر اٹھا دیں گے. تو یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے ادھر حیدرآباد یونیورسٹی میں. اس کو ہم نے ٹیکنیکل بیس یونیورسٹی بنانا ہے تاکہ یونیورسٹی کی ڈگری سے ایک دم ان کو نوکریاں ملیں, ہنر سیکھیں, کام کریں. اور وہاں میں انشاءاللہ خالد بھائی آپ کی ہم پوری مدد کریں گے. جو نمل یونیورسٹی میں ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ کی یونیورسٹی میں بچوں کو فائدہ ہو.
تو اس میں آپ بے فکر ہو جائیں, پوری سپورٹ آپ کو ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کی, ہم پوری مدد کریں گے. عمران اسماعیل گورنر, وہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے مسلسل, آپ کی ہر قسم کی سپورٹ ہوگی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہم نے ایک اور یونیورسٹی شروع کی ہے, وہ صرف پرائیویٹ, گورنمنٹ کی نہیں, یہ تو گورنمنٹ کی ہوگی, میں پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کچھ لوگوں سے مل کے ابھی ایک سہاوا ہے, یہ جیلم کے پاس جگہ, وہاں بھی ہم نے زمین لی ہے, اور وہاں انشاءاللہ ایک ایسی یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ہم 2 سبجیکٹس لے کے, اس کا نام ہم نے القادر یونیورسٹی رکھا ہے, اور اس میں 2 سبجیکٹس ہوں گے, 2 اسپیشلی ایمفسس, ایک ہوگی سائنس اور دوسری صوفیزم. صوفیزم میں بھی ریسرچ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. دیکھیں یہ ضروری ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بچانا, بچوں کو بتانا کہ ہم پیچھے ایک اسلام ایک ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس پہ ملک بنا ہوا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا اسلام کی تاریخ کیا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. ہمارے بچے سارے, ان کو وہ امریکنز کا پتہ ہے, وہ جو اسٹیو جابز کون تھا, اور اس کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے رول ماڈل ہے وہ ہمارا, اور وغیرہ, اور وہ دوسرے بھی جو بل گیٹس, اور ان کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے کیونکہ ان کو مٹیریل ہی یہ ملتا ہے. لیکن کسی نے ابھی تک یہ اسٹڈی نہیں کیا کہ ایک دنیا کے سب سے عظیم آدمی آئے تھے, انہوں نے ایک پورا سویلائزیشن چھوڑ کے گئے, قانون نئے بنا کے گئے, ایک ایسی چیز کی جو دنیا میں ہوئی کبھی نہیں تھی. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کتنے لوگوں کو ان کی تاریخ کا پتہ. تو اس یونیورسٹی کے اندر ہم ان کی پوری بتائیں گے زندگی, اس کے اوپر ریسرچ کروائیں گے کہ کیا تھی, پتہ تو چلے نوجوانوں کو کیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جب اسلام کے اوپر کوئی اٹیک آتا ہے, ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی باہر سے گستاخی کرتا ہے, جواب دینے والے نہیں ہیں. کوئی یہاں سے انٹلیکچوئل, ہماری ایسے مائنڈز ہی نہیں ہیں جو کہ مغرب کو جواب دے سکتے. ہمارے دینی لوگ ہیں, لیکن دینی لوگوں کی کیپبلٹی نہیں ہے وہاں جواب دینے کی جو یہاں ہے. اب مولانا فضل الرحمان کیا جواب دیں گے اگر باہر سے کچھ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس یہاں صحیح معنی میں اسکالرشپ ہو, آپ کے پاس صحیح ریسرچ کی ہوئی ہو, پروفیسرز ہو, وہ بول سکتے ہیں, وہ بتائیں تو صحیح دنیا کو. ہم پہلی حکومت آئے ہیں, ہم نے آتے ساتھ ہی OIC کو ایکٹیویٹ کیا, یونائٹڈ نیشنز کو, ہم نے یورپین یونین کو کیا کہ آپ ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آپ اجازت دیتے ہیں لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی, فریڈم آف سپیچ کے نام پہ. لیکن یہودی ہیں, آپ ان کے اوپر اگر کوئی چیز آ جائے ہولوکاسٹ کے اوپر, کوئی آپ انٹرپریٹیشن بھی یورپ میں کر دیں جو ان سے ملتی نہیں ہے, 4 ملکوں میں سزا مل جاتی ہے ان کو. تو وہاں فریڈم آف سپیچ نہیں, کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ اگر اس قوم کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو آپ ان کی فکر کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے آپ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن. تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ ہم نے جب یہ UN میں بھی ایشو اٹھایا اور جو OIC میں ایشو اٹھایا, تو پہلی دفعہ یورپین یونین کے کورٹ نے کہا کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن یہ پہلے ہو سکتا تھا اگر ہمارے پاس اسکالرشپ ہوتی, بولنے والے لوگ ہوتے جو باہر ایکسپلین کرتے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو بتانا چاہیے کہ کیا تھا اصل اسلام, کیا ہے, کیا دین کیا دیتا ہے آپ کو, اس کا مقصد کیا ہے, تاریخ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیا تھی, انہوں نے کیسے اچیو کر لیا جو انہوں نے کیا, جو ایک دم کہاں سے, کوئی مسلمانوں کسی کھاتے میں نہیں تھے. 2 سپر پاورز کو 15 سالوں کے اندر, جنگ بدر کے 15 سال کے بعد دونوں سپر پاورز کے وہ گھٹنے ٹیک دیے ان کے سامنے, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. بہرحال میں 2 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں.
ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں یہ جنرل مشرف کے دور میں ایک عجیب سی چیز آ گئی پاکستان میں. وہ باہر انتہا پسندی کے اوپر دنیا میں ایک آواز اٹھ گئی, تو ایک شروع ہو گیا کہ نہیں جی ہم ماڈریٹ ہیں, پھر انلائٹن ماڈریشن جیسی ایک نام بھی نکلا ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں. ایک عجیب سی چیز آ گئی ہمارے معاشرے میں, اس سے پہلے نہیں تھی. اب ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں لوگ, یہ تب سے ہے یہ جب 9/11 کے بعد ہے, ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں, پروگرام اردو کا ہو رہا ہے, آڈینس اردو ہے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے انگریزی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, میں یہ آپ کو یہ ذرا سیریس کی مذاق نہیں کر رہا, میں یہ سیریس یہ بات کرنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ میں دیکھو وہ بلاول بھٹو انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں. یہ اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک آپ توہین کرتے ہیں اپنی قوم کی. 90% پاکستانیوں کو اردو نہیں آتی, انگریزی نہیں آتی. 90% پاکستانیوں کو انگریزی نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں آتی ان کو. تو ہم کیسے یہ انگریزی میں بولتے ہیں پبلک فورمز کے اوپر؟ کیوں بولتے ہیں ہمیں اردو آتی ہے, لوگوں کو اردو آتی ہے, اور آپ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کی توہین ہے. ہم کیوں, یہ کانسیپٹ آپ نے سنا ہے کبھی انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر وہ فرینچ میں شروع ہو جائے کوئی بولنا, اس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہمیں کیوں یہ احساس کمتری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک میں انگریزی نہیں بولوں گا لوگ سمجھیں گے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس لیے یہ روایت کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو کمپلیکس دیتے تھے, اپنے لوگوں کو, جو اب لوگوں کو جب انگریزی نہیں پڑھاتے, ہمارے بچے اسکولوں میں جو انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی, دیہات میں ہماری 60-70% قوم ہے نہیں جانتی انگریزی, ہم کیوں ان کو کمپلیکس دے رہے ہیں کہ جناب یہ پڑھا لکھا ہو تو انگریزی بولنا چاہیے, یا تو پھر سب کو انگریزی پڑھائیں. اس لیے میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک غلط ٹریڈیشن ہے. میں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتانے کے لیے کہ میں انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں بولنا, پھر واپس اردو میں آ جاتے ہیں جب ختم ہو جاتی ہے انگریزی, پھر انگریزی, اور پھر آخر میں MQM. دیکھیں میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جو MQM کا جو نظریہ ہے, جو آپ باتیں کرتے تھے, وہ تحریک انصاف سے ملتی تھی. ہمیشہ جب سے میں نے پارٹی شروع کیا, میں نے کہا بھی ہوا ہے, پہلے بھی کہا ہوا ہے, جب میرے اختلافات بھی تھے تو میں یہ کہتا تھا. ہمارا تو صرف مسئلہ ایک ہی تھا, ہمارا مسئلہ تھا ملیٹنسی, جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہے. اور میں یہ کہہ دوں کہ جب ہماری گورنمنٹ بنی اور ہماری کیبنٹ بنی تو 2 وزیر فروخ اور خالد ہماری کیبنٹ میں آ گئے. میں تو نہیں دونوں کو جانتا تھا, تو ہمیں خوف تھا. میں کہا پتہ نہیں یہ وہ جن کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کوئی ہماری کوئی بات مانی نہ گئی تو شاید بندوق ہی نہ نکل جائے کیبنٹ پہ, ہم یہ ڈرے ہوئے تھے. لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ, یعنی نفیس ہمارے کیبنٹ ممبرز ان 2 سے زیادہ نہیں. قابلیت میں فاروق نسیم ہمارے جو لا منسٹر ہیں, وہ یعنی سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اوپینین کی. اور جس طرح خالد مقبول نے کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو ہماری کیبنٹ کے اندر, تو میں خاص طور پہ آج آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلا الیکشن لگتا ہے ہم اکٹھے ہی لڑیں گے. اچھا جی, میں پھر سے آخر میں عمران اسماعیل آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, خالد آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, جس قسم کی مدد چاہیے, یہ اب اس کے بعد ایویشن سے میں منسٹری سے میں خود بات کروں گا. سمرو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو بھی یہ, ویسے میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں کہ ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا, یہ عجیب کوئی کام ہو رہا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا وہ ہمیں دے دو, کیونکہ تقریباً ساری منسٹریوں کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. تو ہم کم از کم جب تک ہم پیسہ نہیں ٹھیک نہیں کرتے منسٹری, تو ہم یہ زمین بیچ کے تو ہم یہ خسارہ پورا کریں. ہم ہر منسٹریوں کو پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کوئی آپ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم صحیح استعمال کر سکیں. لیکن آپ حیران ہوں گے, وہ منسٹریوں کے اندر لوگ بیٹھے دبا لیتے ہیں زمینوں کو. یعنی گورنمنٹ سرونٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زمین کو ایسے پکڑ کے رکھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو پلاٹ دے کے بعد میں بیچ دینا ہے.
जमीन गवर्नमेंट की जमीन गवर्नमेंट के लिए हम बेच के गवर्नमेंट के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है जमीनों का। अब हम इसके ऊपर सख्ती करने लगे हैं, लेकिन मैं आपको समनो साहब किसी किस्म की रुकावट आई इसमें, प्लीज आपने मुझे बताना है और हम ये जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के मकासद से मुतालिक उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा तनकीद करने वालों की समझ नहीं आती वो किस बना पर एक हायर एजुकेशन इदारे को बनाए जाने पर तनकीद कर रहे हैं। मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक़ भी कहा। उन्होंने कहा इस सिलसिले में वजारतों से रब्ता कर रहे हैं कि जिसकी वजारत में खाली ज़मीन है वो हमें दे, वहाँ हम प्रोजेक्ट लगाएंगे।